الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول مہینہ جس میں ہر مکتبہ فکر اپنی اپنی طرز کے مطابق امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت، دعوت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں شاید تعبیرات مختلف ہوتی ہیں، نظریات مختلف ہوتی ہیں، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کا مقصد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بجائے جھوٹی روایات کے، حکایات کے، ٹپے ماہیے دوڑے اور غلو پر مبنی اشعار کے خالصتاً کتاب اللہ اور قرآن مقدس کی روح سے بیان کیا جائے۔ بس یہ تھوڑا سا انداز کا فرق ہوگا۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ لوگوں تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ کہانیاں نہیں، گپے نہیں، حکایتیں نہیں، اور بے سرو پا روایتیں نہیں۔ قرآن مقدس نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رنگ میں اور جس طرز پہ مقام بیان کیا، شان بیان کی، دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ علم نشرہ، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شانیں ذکر کی گئی، جن میں سے ایک عنوان پہ میں گفتگو کروں گا، اور وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
رفعنا لک ذکرک کا معنی ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند کر دیا. لیکن ایک لفظ بڑا اہم ہے، رفعنا لک، ہم نے بلند کیا لک، خاص آپ کے لیے، ذکر کا، آپ کا شان، آپ کا ذکر. اس پر ایک لفظ ہے لام، رفعنا لک. ہماری گفتگو بھی ہوگی اسلام پر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے، تو جو ہے نا بیٹھے تو ان جاؤ بھائی، کوئی پتہ شتا نہیں پیا لگتا، تو میرا گلہ بھی خراب ہے، تو امید ہے چالی جیسی ہو. رفعنا لک، عبارت اتنی بھی کافی تھی، رفعنا ذکرک. عبارت اتنی بھی کافی تھی، رفعت ذکرک. یہ بھی عبارت صحیح ہے، لیکن رفعنا جمع کسی گئے، رفعت واحد کسی گئے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا رفعت تو میں نے بلند کیا، نہیں، رفعنا ہم نے بلند کیا. ایک سوال تو یہ ہے کہ جہاں صیغہ واحد کی بجائے جمع کیوں ذکر کیا گیا؟ رفعت تو کیوں نہیں، رفعنا کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتی ہے رفعنا کے صیغہ میں کہ اگر ساری کائنات مل کر بھی میرے نبی کی شان بیان کرے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اکیلے رب نے بیان کر دی ہے. تمہارا اتفاق ہے؟ جو اللہ نے شان بیان کی، ساری کائنات بیان کرے، ساری کائنات کی بیان کردہ شانیں وہ ایک طرف، اور رب کی بیان کردہ شان وہ کائنات کی مخلوقات کی وہ بیان کردہ شانیں اللہ رب العزت کی بیان کردہ شانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے ایک مسئلہ تجھے آیا رفعنا، رفعت کی جگہ ذکر کیا، اور دوسرا مسئلہ رفعنا ذکرک، یوں نہیں فرمایا رفعنا لک. اس میں ایک ہے لام، اور یہ لام ہوتی ہے اختصاص کی. کس کی؟ بولو سمجھا دیتا ہوں. یہ لام کس کی ہوتی ہے؟ اختصاص. اختصاص کا معنی آ رہا ہے، یہ لام قرآن میں بڑی چلی ہے جو لام اختصاص ہے. مثلا اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اختصاص والی لام ہے. لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا للہ، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. خاصہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ کائنات کی کوئی ہستی، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی فرشتہ،
کوئی پیغمبر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی کائنات دے، کائنات کے سب غیب نہیں جانتا، آج زمین و آسمان کے سب غیب جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، یہ خاصہ بتلایا۔ اسلام نے دوسرے مقام پہ لہو غیب السماوات والارض، واسطے اسی کے، سب غیب آسمانوں کے، سب غیب زمین کے، یہ واسطے اسی کے، یہ لام اختصاص والا اسی نے آ کر بتایا۔ اور پھر فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے ہر ذرے پہ تصرف کرنا للہ، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ اللہ ہی کا، لام سمجھا رہا ہوں، یہ اللہ ہی کا للہ۔ اور خاصے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی اور میں نہیں، یہ رب کی شان ہے، کسی اور میں یہ کمال نہیں۔ اور وہ کمال کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے تصرف، سارے اختیارات کا مالک ہونا، یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے، یعنی مخلوق کی کوئی ہستی اس کی اس شان میں شریک نہیں۔ پھر لام آیا للہ ملک السماوات والارض، پھر لام آیا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہی بات بتانے کے لیے پھر لام آیا، فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، یہ وہی لام ہے اختصاص والا، جو لام للہ ملک السماوات، للہ غیب السماوات، وہی لام آیا لہو دعوت الحق۔ اے کائنات والو، پکار کے لائق ہونا، سورو پکار کے لائق ہونا، یہ لہو یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، رب کے سوا کوئی بھی پکار کے لائق نہیں۔ توجہ ہے، پکار کے، بولو پکار کے لائق ہونا۔ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ کہو، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ خاصہ کہاں سے ہے؟ لہو لام، لام لہو دعوت الحق، لیاقت۔ آئے ذرا سننا، لیاقت کس کو کہتی ہے؟ قابلیت کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک لفظ بولتے ہیں میرٹ، ایک لفظ بولتے ہیں کیا؟ یہ پورا قابلیت کو بیان نہیں کرتا، صلاحیت کو بیان نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ میرٹ، قابلیت، صلاحیت۔ اگر یوں نہیں سمجھ آیا تو یوں سمجھ لو، اللہ نے اصحاب پیغمبر کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اے لوگ یہی ہدایت کی سواری کے سوار ہیں۔ اور فرمایا اولئک ھم الراشدون، ساری کائنات اپنی جگہ سے بدل سکتی ہے، محمد کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ اور فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، میں نے کلمہ تقوی والا ان کے لیے لازم کر دیا۔ اور فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کی تختیوں پر میں
رب نے خود ایمان تحریر کر دیا، لکھ دیا۔ کائنات کی لکھتیں مٹ سکتی ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن رب کی لکھت مٹ نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ اصحاب پیغمبر کے ایمان کی گارنٹی دی، اللہ کی رضا کی گارنٹی دی، ان کے جنتی ہونے کی گارنٹی دی، ان کے محفوظ ہونے کی گارنٹی دی۔ کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا تین چیزیں پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آ سکتی، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے وہ امیر معاویہ ہو، چاہے وہ عمر عثمان علی ہوں، چاہے وہ حسن و حسین ہوں، کوئی بھی ہوں، تین چیزیں نہیں آ سکتی۔ کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آ سکتا، فسق پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آ سکتا، اور اللہ رسول کی نافرمانی وہ پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ساری بیان کر کے اب قابلیت بیان کی۔ یا اللہ یہ عظمتیں کیوں دی، یہ شانیں کیوں دی؟ فرمایا کانو احق بہا وآلہا، کانو احق بہا وآلہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عظمتیں اس لیے دی کہ یہ ان عظمتوں کے اہل تھے، یہ ان عظمتوں کے لائق تھے، یہ ان عظمتوں کے قابل تھے۔ اب سمجھ آئیے قابلیت کا معنی، یہ ہوتی ہے قابلیت۔ کانو احق بہا وآلہا، صرف نسب نہیں دیکھے، صرف نسب، صرف رشتہ داریاں نہیں دیکھیا، یہ تو تم نسب دیکھتے ہو۔ یہاں میرٹ پہ بات ہے، کانو احق بہا وآلہا، یہی حقدار تھے، یہی حال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری جگہ پہ امام بنے، میری جگہ پہ امام بنے۔ مرو ابا بکر، حضرت سوچیں، حضرت عباس آپ کا چچا موجود، حضرت علی آپ کا کزن موجود، ابن عباس آپ کا کزن موجود، بڑے بڑے دیگر اجلہ کبار آپ کے رشتہ دار موجود۔ پیغمبر کریم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا رشتہ دار زیادہ کون ہے، پیغمبر کریم نے میرٹ پہ فیصلہ دیا۔ سبحان اللہ، نسب والے تو بہت قریب ہیں، لیکن ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی کا نائب اور خلیفہ بننے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے، یہ قابلیت ابو بکر میں ہے۔ اگر جو نہیں سمجھ رہی تو جو سمجھ لو۔ اللہ نے آدم کو نبوت دی، موسیٰ پیغمبر کو نبوت دی، عیسیٰ روح اللہ کو نبوت دی، سب کی نبوتیں برحق، سب کی عظمتیں شانیں برحق، سب کے معجزات و کمالات برحق، سب کی رفعت درجات برحق، لیکن ایک ہستی آئی جس کے بارے میں رب نے فرمایا بلاکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، یہ اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جن کو نبوت دینے کے بعد میرے رب نبی بنامنی چھوڑ دیتے۔ خاتم النبیین
اللہ کیوں؟ اس دے اگے ذرا آپ تو پڑھو اگے کے بے خاتم النبی جین تے اگے کے بے بِكُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہاں پر دو سوال تھے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ یا اللہ یہ تو پیغمبر تو ہوتے ہی بشر ہے، محمد مصطفیٰ پہ بھی موت آئے گی، اور ظاہر بات ہے موت کے بعد تو رابطہ ہو سکتا یا کر لیندے ہو تسی ٹیکس لے آنے، موت کے بعد تو رابطہ ہو سکتا، پکے ہو؟ خیال کرے جے مولویاں تو بچ گئے پھر تو پکے ہو، جے مولویاں دے ہتھے چڑھ گئے نا تو وہ کہتے ہیں اثر رابطہ ہوتے ہی موت کے بعد ہے۔ قبر پہ بے ایمان مراقبہ کرے گا اور وہاں پر بیٹھ کے مردے سے گپے لگائے گا، اور وہ روحانی تعلق قائم ہو گیا مراقبے کے ذریعے۔ نرا ابلیس وقت، شیطان وقت۔ آپ سمجھتی ہیں بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت اللہ کے محبوب کے پاس آئی، تھک تو نہیں جاؤ گے نا؟ آ گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری۔ فرمایا کل آنا، آج میں مصروف ہوں، کل آنا۔ سبحان اللہ، آج میں مصروف ہوں، اس کو بھی یاد رکھنا۔ جو کہیں ایک طرف مصروف ہو نا وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ یسألہ من کل یوم شان شان لا یغنی عن شان۔ اس کو ایک کام کرتے ہوئے دوسرا کام آڑ نہیں بنتا، اور یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ خیر، فرمایا کل آنا۔ وہ عورت بھی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کل میں آؤں ولم اجد کا کأنہا ترید الموتا، کہتی ہے یا رسول اللہ اگر کل میں آؤں اور آپ نہ ہوں، کیا مطلب آپ پہ موت آ جائے؟ کأنہا ترید الموتا، آپ پہ موت آ جائے تو پھر میں کس سے عرض کروں گی؟ اس عورت کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ پر بھی موت آ جائے تو محمد مصطفیٰ بھی میری بات نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے سوال کیا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھ پہ موت آ گئی تو میرا نائب اور خلیفہ ابو بکر صدیق موجود ہوگا، صدیق کے پاس آ جانا۔ ایمان سے بتاؤ، اگر صحابہ موت کے بعد نبی سے نہیں پوچھ سکتے، اور یہ جو کہتے ہیں مردے ہماری سنتے ہیں جواب دیتے ہیں، اگر یہ کھتری نہیں تو کھتری سارے ہندوستان میں ہے۔ توجہ کر، او واپس آ جا لام پہ۔ لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا۔ ہاں، ختم نبوت کی بات کر رہا تھا، کیا فرمایا؟ کان اللہ بکل شیء۔ ایک سوال یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ جائے تو بعد میں نبوت کی ضرورت پڑے گی، تو پھر خاتم الانبیاء کیسے؟ اگر عرصہ لمبا ہو جائے تو پھر تو انبیاء کی ضرورت پڑے گی۔ ایک سوال یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا 7 لاکھ انبیاء پہلے آئے، ان کو خاتم النبی جین کیوں نہیں بنایا؟ موسیٰ پیغمبر خاتم النبی جین کیوں نہیں بنایا؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر
ان کو ختم نبوت کی شان کیوں نہیں دی؟ اللہ نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دیا، کان اللہ بکل شیء، محمد کو خاتم الانبیاء بنایا اس لیے کہ یہ قابلیت اور صلاحیت تھی فقط محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے نا؟ خیر واپس آ جا، میں بتا رہا تھا قابلیت کس چیز کا نام ہے، صلاحیت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جس طرح ایک اہلیت و قابلیت میرے نبی کے یاروں کی ہے، ایک قابلیت اور صلاحیت نفس نبوت کی ہے، ایک قابلیت اور صلاحیت ختم نبوت کی ہے۔ وہ صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا جس کی صلاحیت صحابیت کی تھی اس کو صحبت نصیب کی، جس کی صلاحیت قابلیت نبوت کی تھی اس کو نبوت عطا کی، اور جس کی صلاحیت و قابلیت ختم نبوت کی تھی اس کو ختم نبوت عطا کی۔ لیکن کائنات والوں، ایک قابلیت وہ بھی ہے جو صرف الہ کا خاصہ ہے، الوہیت کی قابلیت ہے، وہ قابلیت اللہ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہے، اور وہ قابلیت کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، ہر حاجت مند کی حاجت کو سن کے سمجھ کے اس کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، اس کے دکھ ٹالنا، اس کائنات کا دستگیر بننا، کائنات کا داتا ہونا، کائنات کا للپال ہونا، کائنات کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، کائنات کی بدی چھٹی دا مالک ہونا، یہ شان اور یہ خاصہ اور یہ قابلیت ہے۔ لہو دعوت الحق، یہ شان کس کی ہے؟ مجھے بولو، یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی یا صرف اللہ کی؟ صرف اللہ کی، جو صرف اللہ ہی کی۔ مجھے بولو، صرف اللہ ہی کی۔ اس کی وجہ مشکل کشائی کے لیے آپ میں اکثر لوگ سمجھدار نظر آ رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے خدا کے لیے نابت سے سنیں۔ کہانی آپ نے بڑی سنی ہوئی ہے، اور میں نے اصل آنا شان محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ یہ تو آپ کو تھوڑا سا لام سمجھا رہا ہوں کہ یہ لام کون سا ہے اللہ کا، یہ لام کون سا آیا؟ تو آپ ذرا خیال کرو، ضمناً بات چھڑ گئی تو سمجھ لو، مشکل کشا کے لیے، حاجت روا کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی؟ اونچے بولو، کتنی؟ چار چیزیں، سوچتے بھی آؤ۔ پہلی چیز ہے کہ پکارنے والے کے حالات کو جاننے۔ اگر پکار والے کے حالات کو جانتے نہیں، وہ مشکل کشائی کیا کرے گا؟ پہلی صفت ہے کہ پکارنے والے کی حالات کو جانی۔ دوسری شان ہے کہ پکارنے والے کی پکار کو سنے۔ تیسری قابلیت کا رکن ہے کہ پکارنے والے کی پکار کو سمجھے، اور چوتھا رکن ہے کہ وہ مافوق الاسباب پہنچ سکے۔ کتنی باتیں؟ چار۔ اللہ نے فرمایا پورے قرآن میں کہ یہ چار شانیں صرف میری ہیں، میرے سوا کوئی نہیں جو کائنات کے حالات کو جانتا ہو، میرے سوا کوئی نہیں جو کائنات کی پکاروں کو سنتا ہو، میرے سوا کوئی نہیں جو کائنات کی بولیوں کو سمجھتا ہو، جو کائنات کی بولیوں کو سمجھ سکتا ہو، میرے سوا کوئی نہیں جو حاجت روائی اور مشکل کشائی پہ پہنچ سکتا ہو اور مشکل حل کر سکتا ہو، حاجت پوری کر سکتا ہو۔ یہ چار چیزیں یہ صرف میرے لیے ہیں، اس لیے فرمایا لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف میرا خاصہ ہے، میری قابلیت اور صلاحیت ہے۔ کوئی پیر، پیغمبر، زندہ، مردہ، فرشتہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں۔ ہن
بے شک ذرا ڈلی ہے اونچے بولو جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو تسی ہن کھا پی کے بیٹھے ہو تے بالکل قبر جان والے تسا اچا آکھو صرف اللہ کون ہے صرف اللہ سبحان اللہ لہو دعوت الحق کچھ چیزاں وہ ہیں شاید اگے آ جاوے ایک گل تسی دسو پنجابی سمجھ دے ہو نا اچھا ایک بات تم بتائیں پیر صاحب ہے زندہ مردے تو سنتے ہی نہیں نا اونچا بے شک کہو پوری 100 آیت کہہ رہی ہے مردے سنتے اور جو مردوں کے سننے کا کہہ لو وہ تو انسان ہی نہیں مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے اس میں تو انسانیت آپ بتائیں انسانیت آپ بتائیں باپ ہے وہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے اور یہ مٹی میں اس کو پور کے آ گئی ہے یہ انسان ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں ماں ہے ماں وہ بیچاری سن بھی رہی ہے جوتوں کی ایٹیں بھی سن رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے اور یہ اس نے ماں کو اٹھایا اور روح واپس بھی آ گئی تھی لیکن اس نے مٹی کے نیچے دفنا دیا ایمان سے بتاؤ انسانیت ہے نہیں اب تھوڑے سے پریشان ہیں ادھر تو سب کو پڑھنا پڑے گا نا اشاعتی آگے تھوڑی مرضی اچھا جنازہ پڑھتے ہو کہ نہیں جنازے میں کیا پڑھتے ہو اللہم اغفر لے حینا وا ہاں کیا مانا اللہ تو بخش دے ساڑے جیندہ نو تے جیندہ نو ورنہ موئے تو آنکھو ہی نہیں نا موئے تو نہیں جیندہ نو تے جیندہ نو جیندہ نو اس لیے یاد رکھو جو کہتے ہیں نا مردے سنتے تے دیکھتے خدا کی قسم یہ تو انسان کا تخم ہی نہیں ہے مسلمان ہونا تو دور کی بات اس میں تو انسانیت ہی نہیں دیکھو مکہ کے مشرکوں کا کیا قصور تھا وہ اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے قرآن میں ہے نا زندہ بیٹیوں کو یہ ظلم تھا یا احسان تھا ظلم تھا کس ظلم کو کس نے ختم کیا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رسول نے زندہ بیٹیوں کو دفن کرنے سے منع کیا خدا کے لیے رات کو بستر پہ سوچنا کیا صحابہ اس نبی کو زندہ دفن کر سکتی ہیں اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے یا امتی زندہ ماں باپ کو دفن کر لے گا خیر یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا یہ تو مولویوں کے پیٹ لیٹر بکس کا مسئلہ ہے اور تم بھی ڈھیلے ہو تم بھی شک میں پڑ جاتے ہو جی پتہ نہیں شاید سن دے ہی نہ پہ ہو دفن کر کے آئے تھے پھر شک پڑ گیا خیر واپس آ جا کہیں بات لمبی نہ ہو جائے پیر ہے پشاور کا اور مرید ہے جنوبی پنجاب کا مرید پہنچا پیر کے پاس پیر کی زبان خالص پشتو مرید کی خالص سرائکی ہے بھی زندہ پیر مرا بھی نہیں سامنے بیٹھا ہے ایمان سے بتاؤ سرائکی والے مرید کی پشتو والا پیر سمجھ لے گا اور اگر کوئی پشاور کا آدمی باؤ سلطان مثال کے طور پہ باہر بیٹھا ہو دفن شفن موت کی بات بھی نہ ہو کوئی جنگ کا پیر زندہ بیٹھا ہو اور پٹھان بیچارہ وہاں پہنچ جائے اور اس کو کہے بابا بیٹا دے وہ پشتوں میں کہے وہ سرائکی ہے یہ بیٹا مانگے وہ کوئی اور چیز دے دے تو جنگ والا پیر سمجھ لے گا نہیں تیری زبان پشتو بھالی سرائکی پنجابی پیر عبدالقادر جیلانی کی زبان عربی
وہ پیر عربی والا تو یہاں کراؤ کے کہتے ہیں اور لے 11ویں والے دنا تے ڈوبی ہوئی تر پہ گی تو اتیا دے اے 11ویں والا اور وہ بابا 11ویں کو جانتا بھی کوئی نہیں، وہ عربی ہے، وہ تیری بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، پہلے تو سنتا نہیں، اگر زندہ بھی ہوتا تو سامنے بھی جاتا، وہ تیری سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، تو کوئی اور چھکی ویندے وہ اور چھکی ویندے۔ اس لیے میرے رب نے دلیل دی، فرمایا اختلاف السنتکم، اوے کائنات کے لوگوں، میں مشکل کشا حاجت روا داتا پوری کائنات کا پالن ہاروں، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تمہاری بولیاں مختلف بنائی ہیں، زبانیں مختلف بنائی ہیں، اور یہ میری ذات ہے، کوئی پشتو والا پکارے اس کی بھی سمجھتا ہوں، انگلش والا پکارے اس کی بھی سمجھتا ہوں، سنسکرت والا پکارے اس کی بھی سمجھتا ہوں، بنگالی پکارے اس کی بھی سمجھتا ہوں، سندھی پکارے اس کی بھی سمجھتا ہوں، اردو والا پکارے اس کی بھی سمجھتا ہوں، انسان پکارے ان کی بھی سمجھتا ہوں، جنگل کے درندے پکارے ان کی بھی سمجھتا ہوں، پرندے پکارے ان کی بھی سمجھتا ہوں، مور و ملک کیڑے مکوڑے پکارے ان کی بھی سمجھتا ہوں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی پکاروں کو سمجھنے والا کون؟ اس لیے فرمایا لہو دعوت الحق، مان جاؤ پکار کے لائق میں ہوں، محمد مصطفیٰ بھی پکار کے لائق نہیں، حضرت علی بھی پکار کے لائق نہیں، اس لیے کہ ساری کائنات کی ہر چیز محدود ہے، اور میں اللہ وہ ہوں، میری شان ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری مسلک حق جمعیت شہادت توحید و سنت نوجوانان توحید و سنت، ان ربی، قابو رکھو آیات قابو رکھو، توجہ، ان ربی، سبحان اللہ، ان ربی، لفظ کیا آیا؟ ربی، سارے کہو ربی، اس سے جی بڑا راز ہے، ان اللہ نے ذکر کیا، ان ربی، اور کائنات والو یہ وہ ربی ہے، یہ وہ ربی ہے جس نے کہا تھا الستو بربکم، ان ربی، یہ وہ رب ہے جس نے فرمایا قال ربکم ادعونی، قال ربکم ادعونی، یہ وہ رب ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہے دعاؤں کو سننے والا، اور فرمایا کائنات والو، اور جن کی قبروں پہ تم جاتے ہو اور مٹیاں کھاون واسطے، اور جن کی قبروں پہ تم جا کے طواف کرتے ہو اور تعزیے تبوتوں پہ نظر منتیں مانتے ہو اور غازی عباس علی پیر فقیروں کو پکارتے ہو، سن لو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور والی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں، سبحان اللہ، با مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ذرے کے مالک نہیں، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کاکھ دے مالک نہیں، کھجور کے اندر گٹھلی اور گٹھلی کے اوپر سفید پردہ، گٹھلی کے اوپر سفید پردہ، فرمایا اس کے بھی مالک نہیں، کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں کھجور مثل قبر کے
اور اندر گٹھلی مثل میت کے اور کتمیر پردہ مثل کفن کے. اللہ نے فرمایا اور جن جن کو پکارتے ہو حاجتوں مشکلوں میں وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں ہیں. یہ ہے انبیاء کی دعوت. یہ نہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. یہ ابو جہل بھی مند ہے ایسی. یہ اتنا توحید دا درجہ ابو جہل ہی مند ہے. یہ کمال نہیں اے ہون پتہ لگ سی. فرمایا لائق میں ہوں. کیوں؟ میری لیاقت کیا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی. رات کا نظام بھی میرے تصرف میں، دن کا نظام بھی میرے تصرف میں، سورج کا نظام بھی میرے تصرف میں، چاند کا نظام بھی میرے تصرف میں، ہر ایک پہ حکمرانی میری. ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. مشکل کشا کی کہ رات پہ بھی اسی کا تصرف، دن پہ بھی اسی کا تصرف، سورج پہ بھی اسی کا حکم، چاند پہ بھی اسی کا حکم. یہ چار چیزیں ذکر کر کے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں. اور میرا رب وہ ہے جس جو قابل ہے دعا پکار سننے کے. ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی. کیونکہ اس کی شان ہے انہو هو السمیع العلیم. ہوبا ساری کائنات کی پکاریں سننا ہوبا یہ صرف میرے رب کا خاصہ ہے اور کسی کی یہ شان نہیں ہے. اور اسی کو بیان کیا کوئی میرے رب کو بحر کلزم کے کنارے پہ پکارے میرا رب اس کی بھی سنتا ہے. کوئی غار سور کے اندھیروں میں پکارے میرا رب اس کی بھی سنتا ہے. اور کوئی 120 سال کا بوڑھا اولاد کے لیے پکارے اس کو بھی جواب دیتا ہے فاستجبنا. کوئی 18 سال کا بیمار بیماریوں میں گھر کے پکارے اس کو بھی جواب دیتا ہے فاستجبنا. میں خود پہنچا حضرت ایوب کی پکاروں کو. اور کوئی زمین کے اوپر بھی نہیں، 7 سمندروں کی تہوں کے نیچے چلا جائے، سمندروں کے اندھیرے بھی ہوں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے بھی ہوں، ان کے اندر چلا جائے اور وہاں کہے لا الہ الا انت، سبحان اللہ، تیرے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں. لا الہ الا انت. اے خدا لا الہ الا اللہ. توجہ ہے نا، تھکے تری بیٹھے. ماشاءاللہ. لا الہ الا انت سبحانک سبحانک سبحانک. تیری ذات پاک ہے. سبحانک انی کنتو من الظالمین. میرے کو نجات دے اسباب کوئی نہیں، میں بچ جان دے اسباب کوئی نہیں. واپس آ جا. ورفعنا لک. لام کی سمجھ آئی کچھ؟ یہ ہے لام اختصاص کا. اسی طریقے سے اللہ نے جہاں پر بھی ذکر کیا فرمایا لوگو رفعنا لک. جو عظمتیں جو شانیں محمد مصطفیٰ کو ملی ہیں یہ محمد مصطفیٰ کا خاصہ ہے. یہ محمد مصطفیٰ کا خاصہ ہے. اس خاصے میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. جو شان بھی محمد مصطفیٰ کو دی وہ محمد کا حصہ ہے، محمد مصطفیٰ کا خاصہ ہے، محمد مصطفیٰ کی خصوصیت ہے. کوئی دوسرا پیغمبر بھی اس میں شریک نہیں کیا.
کوئی دوسرا نبی بھی اس میں شریک، یہ معنی ہے لام اختصاص کا ہے، رفعنا لک، ہم نے جو آپ کو شان دی ہے یہ آپ ہی کی ہی شان ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ مثلا 6 لاکھ ایک پیغمبر کے صحابی حضرت موسیٰ پیغمبر کے 6 لاکھ جانثار دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ یہ سر شر میں اس لیے لا رہا ہوں کہ بولنے سے گلا نہیں چلتا، اس لیے گزارا کر لو۔ 6.25 لاکھ کنارے پہ کھڑے ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئی، آگے دریائے، اور 6.25 لاکھ کیا کہتے ہیں؟ قال اصحاب موسیٰ، لفظوں پہ توجہ، قرآن میں نرے موتی ہے۔ قال اصحاب موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ کے صحابہ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، ہم درمیان میں پھنس گئے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کتنے ہیں؟ 6 لاکھ۔ بول کتنے ہیں؟ 6 لاکھ۔ اے ہونتے شان شروع ہوئی ہے تو سمجھ لگی ہے، اچھا ہو کے بول، کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ ذرا فرق دیکھنا، لاکھا دی لام دا فرق دیکھ۔ 6 لاکھ نبی کے صحابہ، وہ سب کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ایسا ہی معاملہ پیش آ گیا۔ اللہ کے محبوب غار میں ہیں، اور ساتھ کتنے ہیں؟ بولو ساتھ کتنے ہیں؟ کون؟ ذرا انکار کر کے دکھا، کرنا انکار۔ ہر جگہ پہ کیلا کیلا چلتا ہے، یہاں کیلا بھی نہیں چلتا۔ اگر کسی میں جرأت ہے وہ انکار کر کے دکھائے کہ اذ ہما کون تھے دو، یہ ہما تھے کون؟ آل سنت دیکھ، آل تشیع دیکھ، ہم صرف جذبات والے لوگ نہیں، دلیل والے لوگ ہیں۔ ساری دنیا کی کتابیں کھنگال مار، وہاں ایک محمد تھے، دوسرے ابو بکر تھے، تیسرا کوئی بھی، لیکن انداز قرآن کا دیکھو، رفعنا لک ذکرک، 6 لاکھ، اور جہاں اکیلے ابو بکر صدیق، معاملہ جہاں پر بھی ایسا ہو گیا کہ ابو جہل کا پورا لشکر غار ثور کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور نیچے اس غار میں صدیق اکبر محمد مصطفیٰ تھے۔ جب صدیق کی نظریں پڑی، اب ذرا قرآن دیکھنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے اذ یقول لصاحبہ، ادھر صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، ادھر اکیلا غلام محمد مصطفیٰ، لیکن صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کی فکر تھی۔ یہی تو فرق ہے، یہ ہے لام۔ 6 لاکھ ایک طرف، وہ مل کر بھی میرے نبی کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حزن اپنے لیے نہیں آتا، علماء جانتی ہے، حزن کا معنی دوسروں کی فکر کرنا، خوف کا معنی اپنی فکر کرنا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، نہیں، لا تحزن، لا تحزن۔ اور آگے ذرا سنو، یہ شان کسی کو بھی نہیں ملتی،
یہ شان ہے صرف ابو بکر صدیق کی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر ایک سوال بھی ہے، یہ ثانی اسنین، یہ ثانی کون ہے؟ ثانی اسنین، ثانی کون ہے؟ یہ تو پتہ چل جائے گا نا، ثانی ہے کون؟ اگر ثانی ہے تو کوئی اول بھی ہوگا۔ اول کون تھے، ثانی کو؟ اذ اخرجہ کی ضمیر کو دیکھو نا تو ثانی محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، نکالا کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، ثانی، ثانی کا ہو علماء کے لیے عرض کر رہا، تم ایمان بالغیب لے آؤ۔ ثانی سے مراد محمد مصطفیٰ، لیکن سوال ہے کہ اللہ کے نبی ثانی ہے یا اول ہے؟ پھر ثانی کیوں کہا؟ اکثر مفسرین نے یہی معنی کیا، ثانی کیوں کہا؟ بڑا اشکال تھا۔ جہاں تک بات ہے مرتبے کی تو محمد مصطفیٰ لا ثانی ہے، ثانی نہیں، کیا ہے؟ لا ثانی۔ لیکن یہاں ثانی کس میں کہا؟ اللہ نے فرمایا اذہما فی الغار، غار میں داخلے کا مقام تھا، غار میں پہلے داخل ابو بکر ہوئے، داخلے کے اعتبار سے اول ابو بکر تھے، اور پیغمبر غار میں داخلے کے اعتبار سے ثانی تھے۔ کیوں کہ غار میں اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو وہ وار صدیق پہ کرے، پیغمبر کی جان محفوظ رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وفاؤں میں ابو بکر صدیق اول ہے، قربانیوں میں ابو بکر صدیق اول ہے۔ غار میں داخلہ قربانیاں تھی، ایثار تھا، وفائیں تھی، سب کچھ لٹانا تھا، زندگی گوانا تھا۔ جہاں زندگی گوانا آ جائے، مال لٹانا آ جائے، قربانیاں دینے آ جائیں، وفاؤں کے نقش قائم کرنے کا مقام آئے تو اس مقام پہ ابو بکر اول بن جاتی ہے۔ اور جہاں درجوں کا مقام آئے، شانوں کا مقام آئے، پھر محمد مصطفیٰ لا ثانی ہے، وہ اول ہیں، اور باقی ساری کائنات ثانی نہیں ثانوی ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ اذ یقولو لے صاحبہ الغرض لکا، محمد کریم کو جو چیز ملی وہ کسی کو بھی نہیں ملی، کسی کو بھی، جو صدیق محمد کو ملا سبحان اللہ، وہ صدیق کسی کو نہیں ملا، اس جیسا کسی کو نہیں ملا جو فاروق، عثمان، علی محمد مصطفیٰ کو ملے، ایسے یار کسی نبی کو نہیں ملے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ صرف ایک عنوان کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ یہ صرف اشارہ کرنا تھا عنوان کی طرف۔ میں خطیب نہیں ہوں لیکن سبق پڑھانا جانتا ہوں۔ یا آپ کو ایک عنوان دے دیا، پھر میرے نبی کو جو زمانہ دیا وہ زمانہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ بھی لکا کی لام ہے۔ اس لیے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، میرے نبی کو جو امت دی ایسی امت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امہ، ہے نا، کنتم خیر امت، اگے یہ آیت تو سا رٹی ہوئی ہے، یہ آیت رٹی ہوئی ہے، زمانہ بھی سن لو۔ کنتم خیر امہ، اگے اخرجت
اگے بھی ذرا پڑھ. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ. امر کا معنی منتیں کرنا نہیں. ساری کتابیں اٹھا لو. امر کا معنی قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء. کسی کو کہنا اوے نماز پڑھ، یہ امر نہیں، یہ عرض ہے. اچھا تم بتا دو حکم کس کو کہتی؟ منتیں کرنے کو. اللہ کرے تمہیں سمجھے حکم کس کو کہتے ہو؟ منتیں کرنے کو. استاد شاگرد کو آرڈر کرتا ہے یا شاگرد استاد کو؟ والد بیٹے کو آرڈر کرتا ہے یا بیٹا والد کو؟ ایسی ہے نا. تو یہاں امر آیا، امر، اور امر بغیر جہاد کی ہو سکتا ہی نہیں. امر بغیر اقامت دین کے نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف تب ہوگا جب اقامت دین، اقامت توحید و سنت، کتاب و سنت کے احکام کا نفاذ ہوگا. اگر کتاب و سنت کے احکام کا نفاذ نہیں تو امر بالمعروف بھی نہیں، نہیں عن المنکر بھی نہیں، پھر منتیں ہی ہیں، امر نہیں. تو جو ہوئی جہاد کا منکر. اچھا خیر کہتا کچھ بھی نہیں. اللہ اس کو ہدایت دے. اتنا تو دعا کرو اللہ اس کو، جو جہاد کا منکر ہے اللہ اس کو ہدایت دے. جو دعوت پیغمبر کا منکر ہے اللہ اس کو ہدایت دے. جس نے قرآن کے علاوہ تبلیغ کے نئے نصاب بنائے اللہ اس کو ہدایت دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں میرا بھائی. اللہ تجھے قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے. اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ہم دعا کریں، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، تو بات وہی ہے. آؤ ذرا رفعنا لک. میرے نبی کو جو اصحاب ملے ان کی مثال بھی کوئی نہیں. میرے نبی کو جو زمانہ ملا اس کی مثال بھی کوئی نہیں. اور میرے نبی کو جو کتاب ملی لکا، یہ بھی میرے نبی کا خاصہ ہے. حضرت موسیٰ کو کتاب ملی، مولویوں نے گڑبڑ کر دی، پیروں نے گڑبڑ کر دی. آگے سے ایتے پیچھے، پیچھے سے ایتے آگے، پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ نے کیا نازل کیا تھا. اور مولوی خاتمی بے ایمان نے درمیان میں کیا بٹ گیٹ تعریف کر دی. حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، لیکن محمد مصطفیٰ کی کتاب اس کے ماتھے پہ میرے رب نے بورڈ لگایا اور فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. پہلی کتابوں کی بات نہیں، تورات انجیل زبور صحائف ان کی بات نہیں ہے. ذالک الکتاب، اے محمد دی کتاب. ذالک الکتاب، وہ کتاب جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی ہے، وہ کتاب اس کی گارنٹی ہے لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی اضطراب نہیں ہے. ریب کا معنی ہوتا ہے کل کن نفس و اضطرابہ، دل کا پریشان ہونا، دل کی پریشانی بے سکونی جو شک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کا معنی کرتے ہوئے علماء نے معنی کیا ذالک الکتاب ھدی للمتقین لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب مبتدا ہے، ھدی للمتقین خبر ہے، درمیان میں جملہ معترضہ ہے. فرمایا ہاں کائنات والو، ذالک الکتاب، یہ قرآن مقدس ھدی للمتقین، یہی مبہدوں کی ہدایت کا نصاب ہے، توحیدیوں کی ہدایت کا نصاب ہے. ھدی للمتقین لا ریب فیہ، اس کے خدا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کا ہادی ہونے میں
کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ سبحان اللہ۔ ان فی ھذا، اے کتاب قرآن مقدس، فی ھذا اس میں لبلاغا لکفایتاً، کفایت ہے، لقوم عابدین، تمام توحیدیوں کے لیے قرآن ایمان کا نصاب کافی ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے کسی روایتڑی کی ضرورت، ہاں حدیث حق ہے لیکن حدیث قرآن کا بیان ہے، پیغمبر کا فرمان حق ہے لیکن وہ قرآن کا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور جو روایت قرآن سے ٹکر کھا جائے، قرآن کے مقابلے آ جائے، اس کو پیغمبر کے ذمے لگانا، حجت تمام ہونے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جانا، اصل کافر یہی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ محمد کی کتاب جیسی کوئی منتے ہو؟ یہ بات درس قرآن نہیں سن دیتے، فضائل اعمال دے کے ان بیٹھے ہوں دے ہو جی میں گوڑ تو تے مکھیاں ڈٹھیاں پئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے تساں اس رفعنا لک ذکرک من نہیں کوئی نہیں، رفعنا لک ذکرک بتا رہا ہے، محمدی نصاب جیسا کسی کا نصاب، بول سو تے میں چل سا، کسی کا نصاب محمد کی کتاب جیسی کوئی کتاب، نہ شیخ الحدیث کی کتاب، نہ مولوی کی کتاب، نہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی کتاب، کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہے۔ یہ پہلے جس دن آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل بھی ہم نے کیا اور قیامت تک اس پر پہرا بھی ہم دیں گے۔ باقی کتاباں دے چوکیدار مولویاں انہاں رنگ لائے۔ اللہ فرمائے اے کتاب اسا مولویاں دے حوالے نہیں کرنی، اے کتاب محمد مصطفیٰ دی نبوت دا نصاب، اس واسطے اس کتاب تے پہرا میں دیمنا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من، نہ اگو باطل آمن دیسا نہ پچھو باطل آمن دیسا۔ یہ جی کتاب جی کوئی اور کتاب، یہ المحند شریف، اے جڑا مولویاں دا نظریہ ہے کہ المحند قرآن تو بعد نازل ہوئی ہے، ہمارے اکابر نے لکھی ہے، تیرے اکابر بھی جامن تیرے نال، سانو رامن دے قرآن نال۔ ہون تو پریشان ہو گیا تسی تو نہیں مننا رفعنا لکا، اسلام کا یہی معنی ہے کہ محمد کی کتاب جیسی اور کوئی کتاب، اونچا بول، نہیں ہے۔ محمد کے نشانات، ہاں محمد کی سنت جیسا کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، مانتے ہو؟ اونچے بولو۔ محمد مصطفیٰ کی سنت آب حیات ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت یہ زندگی ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت یہ نور ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت یہ مقبول ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت یہ نور اور نمونہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت یہ آخری مہر ہے رب العالمین کی طرف سے، جس مہر پر عمل قبول ہوگا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جس مہر پر عمل قبول ہوگا، جس مہر پر عمل قبول ہوگا، یہ مہر لگی ہے، کس کی مہر ہے؟ حکومت، مثال دے رہا ہوں، حکومت پاکستان، حکومت پاکستان۔ اچھا یہ مہر اصلی ہو تو نوٹ چلے گا یا نکلی سے بھی کام چل جائے گا؟ سوچتے ہو؟ اگر یہ مہر نکلی ہو،
اچھا نکلی مہر کا نوٹ چلانے والا پاکستان کا غدار ہے یا وفادار ہے؟ انعام کا مستحق ہے یا سزا کا مستحق ہے؟ اللہ کے قانون کو پاکستانی قانون سے بھی تم نے کمزور سمجھا ہے، رب کے قانون کو پاکستانی قانون آئین سے بھی کمزور سمجھا کہ تیرے ملک میں نقلی سکہ نہیں چل سکتا، کاغذ جتنا بھی اچھا ہو، پرنٹنگ جتنی بھی خوبصورت ہو، تو کیا چیک کرتا ہے مور اصلی ہے یا نہیں؟ میرے رب نے فیصلہ کیا، رب کا قانون یہ ہے، فرمایا او کائنات کے لوگوں، اللہ رب العزت عمل وہ قبول کرتا ہے جس پہ محمد کی مہر موجود ہو۔ جس عمل پہ محمد کی مہر نہیں، وہ عمل قبول ہو سکتا؟ تو تے ہر شے نکلی بنا چھوڑی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پاکستان میں ہوئی یا مکہ میں؟ جنہاں شک ہے وہ بھی بولے، کس میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں آپ کی وہاں ولادت ہوئی، اور میلاد چوک پاکستان میں بنے ہیں۔ قوم بنا رہی میلاد چوک پاکستان میں، آپ کی ولادت مکہ کے بھی ایک مقدس گھر میں ہوئی، گھر کے پردے میں ہوئی۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں جی حضرت علی کعبے جب میں مولود کعبہ، بے وقوف کو کچھ عقل بھی کرو، یہ کعبہ سچا بچہ سنٹر ہے، کچھ حیا کرو، کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اچھا کعبے دے اندر جمنا جے فضیلت ہو گیا تو محمد مصطفیٰ دی ولادت کعبے چ ہو گیا، لیکن یہ قوم نہیں سمجھی، نہ انہاں دے کولوں پوچھو بھئی زنانی جڑے اے حالت پیش آوے تو مسجد وچ آئے ویندی، تواڈیاں زنانیاں مسجد وچ نہیں آندیاں، وہ پردے والی جاتے ویندیاں، تے حضرت علی دی امی تے اتنا بہتان کیوں لائے جو کعبے چ آ گئی؟ یہ عشق دے رنگ دشمنی تھی۔ پیغمبر کریم کی ولادت مکہ میں ہوئی، ایک گھر میں ہوئی، چوک پہ نہیں، اور یہ بے ادب چوکوں کا نام رکھ رہا ہے میلاد چوک۔ اس سے بڑی بے ادبی کوئی نہیں ہو سکتی، سب سے بڑی بے ادبی اگر میں کہوں مولوی صاحب چوک پہ پیدا ہوئے، پیر صاحب چوک پہ پیدا ہوئے، یہ پرچہ کروا دے گا، میری توہین کی، ظالمہ کچھ حیا کر، پیغمبر کے لیے تو نے چوک کو ولادت کا نام دے دیا۔ ہے ظلم کہ نہیں ظلم؟ تم فرانس کو روتی ہو، یہ فرانسیسی یہ بھی دیکھو، یہ تمہارے ملک میں کیک پر نام لکھا ہے محمد مصطفیٰ کا، اور مولوی صاحب چک مار رہے ہیں، چوہا اس کو کھا رہا ہے، اور محمد کا نام لکھ کے تم کھاؤ۔ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ کیک پر نام لکھا ہے اور مولوی صاحب اتے ڈاند مار رہے ہیں، 11ویں والے ڈاند اتے ہی مارے گی۔ کوئی شرم کر، محمد مصطفیٰ کا نام تو یہ وہ نام ہے جب زبان پہ آئے تو ہونٹ ہونٹوں کو بوسا دیتی ہیں۔ چلو پھر میں آیا تو صرف نام محمد پہ تقریر کروں گا۔ اب آگے چل جہاں میں جانا چاہتا ہوں، توجہ کر۔ فرمایا محمد کریم کی سنت جیسی کسی کا طریقہ نہیں، سنت کے مطابق سو جا، خراٹے مارے گا اللہ کے ہاں تسبیحوں کا ثواب ملے گا، سنت کے مطابق دوڑ پڑ، تیرے ہانپنے کا ثواب بھی اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا، اور ساری رات سنت کے خلاف ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے ذکر کر، لیکن اگر طریقہ محمدی نہیں تو ساری رات تجھ پہ لعنت برسے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا ایک انداز ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن نقل ایسی چل گئی، سارا چائنا دا مال، سب چینی مال آ گیا، اور میلاد آپ کی ولادت مکہ کے ایک پاکیزہ گھر میں ہوئی، اور پاکستان کے ہر ضلع میں میلاد چوک اس نقلی عاشق نے بنا دیا۔ اچھا